کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ اعلان جنگ کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دوست سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کیا وہ عرفی ولی کے جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ یہاں مراد ہیں، یا نیک شخص مراد ہے، کوئی بھی نیک شخص؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ولی سے مراد کوئی بھی نیک شخص جو باشرع ہو، شریعت پر عمل کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہو اور اس کے عقیدے بالکل درست ہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک تو وہ ہم ایک اولیاء کہتے ہیں، جو عام مومنین، پھر اولیاء، پھر صحابہ، پھر انبیاء۔ یہاں پر وہ اصطلاحی ولی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، وہ نافرمانی اور گناہوں سے بچتا ہو، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اعلان جنگ سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ کون اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ مراد پھر یہی ہے، یہ دھمکانا مقصود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کو تنگ کرے گا، بغض رکھے گا، اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھے گا بغیر کسی وجہ کے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا سایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا دفاع فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے جو نیک حضرات ہیں، باشرع ہیں، واقعی بعمل ہیں، انہیں کمزور سمجھ کر دبانا اور مختلف طریقے سے ان کی زوال عزت کی کوشش کرنا، اور ان کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اور اسی طرح مختلف الزام تراشیاں کر کے ان کے زوال عزت کی کوششیں کرنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی کے پاس اگر افرادی قوت بالفرض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تنہا اور کمزور ہے۔ میدان محشر میں بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے آئیں گے جن پر ان کی امت میں سے صرف ایک شخص ایمان لایا ہوگا، وہ ایک امتی کے ساتھ ہی آئیں گے۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب اس نبی کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کم ہوگی؟ نہیں، وہ عام لوگوں سے یقیناً بلند و بالا ہیں، وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو افرادی قوت سے کسی کے مراتب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی اگر تنہا شخص ہے لیکن نیک پرہیزگار ہے، اس کو کمزور سمجھ کے دبانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، توبہ کرنی چاہیے۔